بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي وكان قوم قد هجوه ونحلوا الهجاء إلى أبي الطيب فكتب إليه يعاتبه فكتب أبو الطيب إليه. اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابو الطیب متنبی نے کہا، یمدحو تعریف کرتے ہوئے حسین بن اسحاق تنوخی کی. اچھا، نحلا ینحلو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا. ٹھیک ہے. اور ابو طیب متنبی نے حسین بن اسحاق تنوخی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جبکہ ایک قوم نے یعنی کچھ لوگوں نے اس کی برائی کی. کس کی برائی کی؟ حسین بن اسحاق تنوخی کی برائی کی، اور برائی کو منسوب کر دیا کس کی طرف؟ ابو طیب کی طرف. ابو طیب کے حاسدین تھے کچھ، تو ان لوگوں نے حسین بن اسحاق تنوخی کی مذمت کی، اس کی برائی کی، اس کی ہجو میں اشعار لکھے اور ان کو منسوب کر دیا کس کی طرف؟ ابو طیب متنبی کی طرف، کہ اس نے یہ کہا ہے. فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُعَاتِبُهُ تو حسین بن اسحاق تنوخی نے متنبی کی طرف لکھا سرزنش کرتے ہوئے. عاتبہ یعاتبہ کا معنی سرزنش کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، سرزنش کرنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں میری شان میں گستاخی کی، کیوں میری ہجو کی. جیسی بات ہے، اس کو تو وہی معلوم ہوا کہ اسی نے لکھا ہے. فَكَتَبَ ابو الطیب الیہ تو ابو الطیب نے اس کی طرف لکھا. کس کی طرف؟ حسین بن اسحاق تنوخی کو لکھا یہ اشعار جو نیچے مذکور ہیں. اتنکروا یبن اسحاق اخائی وتحسبوا ما غیری من انائی. انکرا انکار کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. اور اخا آخا یواخی مواخات سے اخا باب مفعلت کا مصدر ہے. اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوستی کرنا. ٹھیک ہے، ہاں، بھائی بننا، بھائی بنانا وغیرہ معنی ہے اس کے. حسبہ یحسبو اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، گمان کرنا. انا اس کی جمع آنیہ، اس کا معنی ظرف، برتن. تو یہ واحد ہے، اس کی جمع آنیہ، اور پھر آنیہ کی جمع اوانی. ٹھیک ہے، اوانی جو ہے وہ جمع الجمع ہے. اخائی یہ تنکرو کا مفعول بہ ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے مخاطب کی وہ فاعل ہے. اور تحسبو کا تنکرو پر ہے. ما غیری یہ مفعول ہے تحسبو کا.
اور اس میں جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے. اور من انائی یہ دوسرا مفعول ہے محذوف سے متعلق ہو کر کے. حمزہ استفہام جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے. اسحاق یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے، لیکن یہاں شعری ضرورت کی وجہ سے منصرف پڑھا گیا ہے. اے ابن اسحاق، کیا تو میری دوستی کا انکار کرتا ہے اور دوسرے کا پانی میرے برتن کا سمجھتا ہے؟ اے ابن اسحاق، کیا تو میری دوستی کا انکار کرتا ہے اور میرے علاوہ کا پانی یعنی دوسرے کا پانی اور دوسرے کا پانی میرے برتن کا سمجھتا ہے؟ ما اس میں استعارہ تصریحیہ ہے. حاسدین کی باتوں کو، ان کے خیالات کو جو انہوں نے ہجو کی تھی ان کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ ما سے. اور ذہن کو تشبیہ دی ہے انا سے. ٹھیک ہے، تو انا اور ما ان دونوں میں استعارہ تصریحیہ ہے. یہ مثل ہے، اس سے مثل بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضرب المثل ہے، مثل پر مشتمل ہے بیت. اور اگر شعر یا کلام ضرب المثل پر مشتمل ہو تو اسے ارسال المثل کہا جاتا ہے. أأنطق فيك هجرا بعد علمي بأنك خير من تحت السماء. نطق ينطق اس کا معنی ہوتا ہے بولنا، اور حجرا یحجر حجرن اس کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، کنارہ کش ہونا، چھوڑ دینا کسی کو. اور اول فول بکنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی. حجر بیمار بخار زدہ جو سخت بخار کے وقت اول فول بکتا ہے تو اسے حجر کہا جاتا ہے. حجر یہ اس میں مصدر ہے حجرا یحجرو کا. حجرا یحجرو کا مصدر تو حجر آتا ہے حجرن، اور اس سے اس میں مصدر کیا ہے؟ حجر ہے. تو حجر کا معنی بیہودہ بات، بکواس، اول فول. بعد علمی اس کا تعلق انتقو سے ہے، اور بِأَنَّكَ اس کا تعلق علم سے ہے. خیرن انا کی خبر ہے اور یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ مباد کی طرف. من اس میں موصول تحت سما محذوف سے متعلق ہو کر صلہ ہو جائے گا. موصول صلہ سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف من خبر. کیا میں تیری شان میں ہرزہ سرائی کروں گا؟ کیا میں تیری شان میں ہرزہ سرائی کروں گا یعنی بیہودہ بات کہوں گا؟ بعد اس کے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ان سارے لوگوں میں بہتر ہے
جو آسمان کے نیچے آباد ہیں. کیا میں تیری شان میں ہرزہ سرائی کروں گا یہ جاننے کے بعد کہ تو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہے جو آسمان تلے آباد ہیں. یعنی سارے لوگوں میں تو سب سے کیا ہے؟ افضل ہے. یہ معلوم ہے، اس کے باوجود کیسے میری جرأت ہو سکتی ہے کہ میں تیری شان میں گستاخی کروں اور تیری مذمت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وَأَكْرَهُ مِنْ ذُبَابِ السَّيْفِ طَعْمًا وَأَمْضَى فِي الْأُمُورِ مِنَ الْقَضَاءِ. ذباب السیف اس کا معنی ہوتا ہے تلوار کی دھار. ذباب کی جمع ذبان، جیسے غراب کی جمع غربان، ٹھیک ہے، اور جمع قلت اذبا آتی ہے. طعم کا معنی مزہ. اکرہو کا عطف انا کی خبر پر ہے، یعنی خیر پر ہے، اور اسی طرح امزا کا عطف بھی اسی پر ہے. اور یہ جاننے کے بعد کہ تو تلوار کے مزے سے زیادہ برا ہے، کہ تو زیادہ برا ہے تلوار کی دھار کے مزے سے. اور امور میں قضا و قدر سے بھی زیادہ تیز ہے. پھر سے دونوں، چونکہ دونوں کا شعر کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، اس لیے دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ دیکھو. کیا میں تیری شان میں بےہودہ بات کہوں گا یہ جاننے کے بعد کہ تو ان سارے لوگوں میں بہتر ہے جو آسمان کے نیچے آباد ہیں، اور تو تلوار کی دھار کے مزے سے بھی زیادہ برا ہے، اور امور میں قضا و قدر سے بھی زیادہ تیز ہے. نیچے والے شعر کا مفہوم واضح نہیں ہوا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ تو دشمنوں کے لیے تلوار کی دھار کے مزے سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی تجھ سے دشمن تلوار سے کی دھار سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، تجھ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ اتنا ڈر ان کے دل میں تلوار کی دھار سے بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیرے احکام قضا و قدر سے بھی زیادہ نافذ ہونے والے ہوتے ہیں. یعنی جو تو ٹھان لیتا ہے وہ کر ہی ڈالتا ہے، وہ ٹلتا نہیں ہے. اگرچہ تقدیر ٹل جائے، قضا و قدر ٹل جائے، قضا و قدر تو ٹل سکتی ہے، لیکن جو تو عزم کر لے وہ نہیں ٹلتا ہے، اسے کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مبالغہ ہے، قبیح مبالغہ.
وما اربت علی العشرین سنی فکیف مللت من طول البقاء. اربا یربی اربان باب افعال سے ہے. اربا بمانا زیادہ ہے. سن کمانا عمر مؤنث سماعی ہے، اس لیے اربت مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے. سن کی جمع اسنان، سن بمانا عمر. ملا یملو اس کا معنی ہوتا ہے اکتانا. اور میری عمر 20 سال سے زائد نہیں ہوئی ہے تو میں درازی زندگی سے کیسے اکتا جاؤں گا. یعنی اس شعر سے کنایہ کیا ہے اس بات کا کہ ابھی وہ عنفوان شباب کے عالم میں ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی تو میں نے شباب کی دہلیز پر قدم رکھا ہے اور جوانی سے لطف اندوز نہیں ہوا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں درازی زندگی سے اکتا جاؤں گا اور تیری ہجو کروں گا. کیونکہ تیری ہجو کرنا، تیری برائی کرنا، یہ موت کو دعوت دینا ہے ایک طرح سے. ہاں یہ اور بات ہے اگر اکتا گیا ہوتا، بہت لمبی زندگی جی لیا ہوتا تو ہو سکتا تھا، لیکن ابھی تو میں نے اپنی جوانی سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا ہے. یہ سب صفائی کا بیان ہے اس کا کہ جو کچھ تیری ہجو کی گئی، برائی کی گئی، جو اشعار تیری برائی میں لکھے گئے وہ میرے نہیں ہیں، میرے حاسدین کے ہیں. میں ایسا نہیں کر سکتا. وَمَا اسْتَغْرَقْتُ وَصْفَكَ فِي مَدِيحِي فَأَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا بِالْهِجَاءِ. استغرقہ استغراق کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا. وصفہ یصفو وصف بیان کرنا، تعریف کرنا. مدیح کا معنی مدحیہ کلام، ٹھیک ہے، چاہے شعر ہو یا نثر ہو، جمع مدائح. نقصہ ينقصو کم کرنا، لازم و متعدی دونوں آتا ہے، کم ہونے کے معنی بھی آتا ہے. مستغرقتو اس کا عطف اسے پہلے والے ماں پر ہے. انقصا یہاں فا کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے فعل مضارع منصوب ہے. فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع پر فا داخل ہو تو فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے نفی نہیں، استفہام وغیرہ میں سے کچھ ہو، اور کچھ اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو یہاں پر ان میں سے کیا ہے؟ نفی. ٹھیک ہے، اس لیے فا کے بعد ان مقدر ہے. اور میں نے اپنے مدحیہ کلام میں تیرے وصف کا احاطہ نہیں کیا ہے کہ میں ہجو کے ذریعے، تیری برائی کے ذریعے اس میں سے کچھ گھٹاؤں، کچھ کم کروں. اور میں نے اپنے مدحیہ کلام میں تیرے وصف کا احاطہ نہیں کیا ہے، تیرے اوصاف کا احاطہ نہیں کیا ہے کہ میں تیری برائی کر کے اس میں سے کچھ گھٹاؤں. یعنی ابھی تو میں تیری تعریف ہی کر رہا ہوں، ابھی تیرے سارے اوصاف ہی کا بیان
نہیں کر پایا ہوں اپنی مدیح کلام میں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعریف تیری برائی کر کے اور تیرے اوصاف میں سے کچھ گھٹاؤں گا، تیری ایک جوئی کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔